أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الأحزاب آیت نمبر 1 سے یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے اور نہ اطاعت کیجیے کافروں اور منافقین کی، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا اور حکمت والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ تقوی اختیار کرنے کا کیا مقصد بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ کفار اور منافقین کی پہچان ہو جائے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن اور حدیث کی۔ اس طرح حدیث کے الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی ان کے معنی مفاہیم من جانب اللہ ہے۔ اس لیے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے جاننے والا ہے، یعنی تمہاری کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجیے اللہ پر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور ہے کافی ہے اللہ کارساز۔ ما اجعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ اور نہیں بنایا اللہ نے کسی شخص کے لیے دو دلوں میں سے جو اس کے پیٹ میں، اور نہیں انہوں نے بنائی تمہاری بیوی اور جو تم ظاہر کرتے ہو ان سے مائیں ہیں تمہاری، اور نہیں بنائے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے، اور یہ بات تمہارے منہوں کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق اور وہی رہنمائی کرتا ہے راستے کی۔ یعنی جس کے دل میں کفر اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا، جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ تیری پشت میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے میری ماں کی ہے، تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جاتی۔ یوں اسی طرح دو مائیں نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا یعنی لے پالک کو اپنا بیٹا بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، اور یہ بات یعنی منہ کہ کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، اور نہ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا بن سکتا ہے، یہ تمہارے منہ کی یہ بات سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ واللہ یقول الحق، یعنی اللہ کا اتباع کرو، ظہار والی عورت کو ماں اور لے بالغ بیٹے کو بیٹا مت کہو۔ خیال رہے کہ کسی کو پیار و محبت سے بیٹا کہہ دینا اور بات ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم۔ پکارو ان کو ان کے باپوں کے لیے، اور وہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر اگر تم نہ جانو ان کے پاپا کو تو وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں اور دوست ہیں، اور نہیں تم پر کوئی گناہ اس معاملے میں جو خطا کی تم نے۔ یعنی ابتدائی اسلام میں یہ رائج تھا کہ لے بالغ بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارث رضی اللہ عنہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کرا کر بیٹا بنا لیا تھا، زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے، جس پر یہ آیت ادعوہم لآبائہم نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ کے ہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا، جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک دیا گیا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلا کر اسے اپنا رضاعی بیٹا بنا لو، کیونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بھی ساتھ اس کے وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جان بوجھ کر ارادہ کر لے تمہارے دل۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی قریب تر ہے مومنوں کے ان کے نفسوں سے بڑھ کر، اور آپ کی بیویاں مائیں ہیں ان کی۔
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستور. اور رہنے والے رشتے ان میں سے بعض نزدیک تر ہے بعض کے اللہ کی کتاب میں مومنوں میں سے اور مہاجرین میں سے، مگر یہ کہ تم کرو طرف اپنے دوستوں کی کوئی بھی بھلائی، یہ ہے بات کتاب میں لکھی ہوئی۔ اب نبی اپنی امت کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شفقت اور خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے اپنے نفسوں میں سے زیادہ حقدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیگر تمام محبتوں سے فائز تر اور اہم قرار دیا ہے۔ اور یہاں بیان کیا گیا کہ نبی کی پیغمبروں کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی احترام و تکریم میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مائیں ہیں۔ اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، یعنی مہاجرت اور اخوت اور موالات کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی، اب وراثت کے لیے صرف قریبی رشتہ داروں کی بنیاد پر ہوگی۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، یعنی اگر تم غیر رشتہ داروں کے لیے احسان کا معاملہ کر سکتے ہو، 1/3 مال کا حصہ وصیت کر سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یعنی یہ لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكُم مِّن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب لیا ہم نبیوں سے پختہ عہد ان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے، اور لیا ہم نے ان میں سے پختہ عہد، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تاکہ سوال کریں سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ اور تیار کیا ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذابًا أَلِيمًا دردناک عذاب۔ یہ عہد اس لیے لیے گئے تھے تاکہ اللہ سچے نبیوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا، یا یہ مطلب ہے کہ وہ انبیاء سے پوچھیں کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا، مشیت اللہ سے یا منفی طریقے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہے، اور جب آئے تمہارے پاس لشکر تو بھیجی ہم نے ان پر ایک آندھی، اور کچھ لشکر نہیں دیکھا تم نے ان کو، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا۔ ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو 5 ہجری میں پیش آیا۔ اسے احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز یعنی مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ کی طرف خندق کھود لی تھی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ اس کی مختصر تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نصیر نے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسلسل بد عہدی کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا، یہ قبیلہ خیبر میں جا کر آباد ہو گیا تھا، اور اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کر دیا، اور یہ یہودی اسلام مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، انہوں نے عہد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر مدینے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ان کی مجموعی تعداد 10,000 تھی اور مسلمان 3,000 تھے۔ علاوہ ازیں جنوبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم تھا، اور وہ مسلمانوں کی مدد کے پابند تھے، لیکن اسے بھی بنو نصیر کے سرداروں نے ورغلا کر مسلمانوں کے خلاف کر دیا تھا اور اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ یوں مسلمان چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت سلیمان فارسی نے مشورے سے خندق کھود دی گئی، جس کی وجہ سے دشمنوں کا لشکر مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکا، تاہم مسلمان دشمنوں کے یلغار سے سخت خوف زدہ تھے۔ کم و بیش 1 مہینے تک محاصرہ قائم رہا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور انہی آیات میں انہی حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی ان پر تند و تیز ہواؤں سے مراد وہ ہوائیں جو سخت طوفان والی اور آندھی کی شکل میں آئیں،
جن سے ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے اور جانور رسیاں توڑوا کر بھاگ گئے تھے۔ وہ جنود لم تروہا، اور یعنی کچھ لشکر ایسے تھے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی اس سے مراد فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے دشمنوں کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت طاری کر دی تھی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانا ہی اپنی عافیت سمجھا۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اور جب وہ آئے تمہارے پاس تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب وہ بھر کی نگاہیں اور پہنچ کے دل حلق کو، اور تم نے گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بہت سے گمان۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا، اسی جگہ آزمائے کے مومنین اور ہلا مارے جانا، یعنی مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے میں مبتلا کر کے ان کو خوب جانچا گیا تھا تاکہ منافقین الگ ہو جائیں۔ شدیدہ یعنی شدید۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور جب کہہ رہے تھے منافقین وہ لوگ، ان کے دلوں میں بیماری تھی، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب کہا جاتا ہے ان میں سے ایک گروہ نے، اے اہل یثرب، نہیں کھڑے ہونے کی جگہ تمہارے لیے، بس لوٹ جاؤ۔ یعنی اہل یثرب، یثرب کے اس پورے علاقے کا نام ہے، مدینہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ لا مقام لکم فارجعوا، یعنی مسلمانوں کے لشکر میں رہنا تو سخت خطرناک ہے، اس لیے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، اور یعنی ان میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر اجازت مانگی کہ ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہے، یعنی بنو قریظہ کی جانب سے حملے کا خطرہ ہے، یوں اہل خانہ کی جان و مال اور آبرو خطرے میں ہے، حالانکہ ان کے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ صرف یہ بہانہ کر کے راہ فرار چاہ رہے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اگر داخل کیے جاتے ان پر ان کے اطراف سے، پھر وہ سوال کیے جاتے فتنے کا، البتہ وہ آ جاتے اسی کی طرف، اور نہ وہ انتظار کرتے اس کا مگر تھوڑا۔ یعنی مدینے یا ان کے اطراف سے ان کے گھر پر اگر دشمن داخل بھی ہو جاتے اور ان سے مطالبہ کرتے کہ تم کفر و شرک کی طرف دوبارہ لوٹ آؤ، تو یہ ذرا بھی تو یہ توقف نہ کرتے، اس وقت گھروں کا غیر محفوظ ہونے کا عذر بھی نہ کریں گے، البتہ فوراً ہی شرک کی طرف جھک جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، البتہ تحقیق انہوں نے عہد کیا اللہ سے اس سے پہلے کہ وہ نہیں پھیریں گے اپنی پیٹھیں، اور ہے اللہ کا عہد پوچھا جانے والا۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہہ دیجیے ہرگز نہیں فائدہ دے گی تم کو بھاگنا، اگر بھاگے تم موت سے یا قتل سے، اور تب نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت ہی تھوڑا۔ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہہ دیجیے کون ہے جو بچائے گا تم کو اللہ سے اگر اس نے ارادہ کر لیا تمہارے ساتھ برائی کا، یا ارادہ کیا تمہارے ساتھ رحمت کا، اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، تحقیق جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو تم میں سے، یعنی منافقین کو، والقائلین، اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے چلے آؤ ہماری طرف، اور نہ آئیں گے، یعنی کیونکہ وہ پیچھے موت سے ڈرنے والے ہیں،
لڑائی کو وہ نہ آئیں گے لڑائی کو مگر بہت ہی تھوڑے۔ اشقۃ علیکم، بخیلی کرتے ہوئے تم پر۔ اشقہ یعنی تنگ دلی، یعنی تمہارے ساتھ خندق کھود کر تم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یا تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور پھر جب آ جاتا ہے خوف، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تم دیکھتے ہو ان کو، وہ نظر کرتے ہیں آپ کی طرف، گھومتی ہیں ان کی نگاہیں اس شخص کی طرح ڈھانپ لیا جاتا ہے اس پر موت سے۔ یعنی جب موت، خوف و دہشت کا موقع آتا ہے تو وہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف نظریں جما دیں گے اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ یعنی یہ ان کی بزدلی اور پست ہمتی کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب دور چلا جاتا ہے خوف، سَلَقُوكُم، بس زبانی کرنے لگتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِقَّةً عَلَى الْخَيْرِ، سات زبانوں کے، تیز بخیلی کرنے والی بھلائی پر۔ یعنی جب جنگ ٹل جاتی ہے، خوف چلا جاتا ہے، تو یہ اپنی شجاعت و مردانگی کی باتیں کرتے ہیں اور جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، یا مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ اپنی زبان کی تیز تراری سے لوگوں کو متاثر کر کے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اولئک لم یؤمنوا فأحبط اللہ اعمالهم، تو یہ وہ لوگ کہ نہیں ہیں وہ ایمان لائے، تو کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال تو ضائع کر دے ان کے اعمال کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے اللہ، یہ بات اللہ پر بہت ہی آسان، یعنی ان کے اعمال کو برباد کر دینا۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، اور وہ سمجھتے ہیں گروہ کو وہ نہیں وہ گئے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر وہ آ جائیں گروہ، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، وہ چاہیں گے کہ کاش وہ کہ بے شک وہ جنگل میں رہنے والے ہوتے، اعراب میں۔ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور وہ پوچھتے پھرتے تم سے ان لوگوں کے حالات کے بارے میں، وَلَوْ، اگر کانوا وہ ہوتے فیکم تم میں، ما نہیں وہ قاتلوا وہ جنگ کرتے، الا قلیلا مگر بہت ہی تھوڑے۔ یعنی ان منافقین کی بزدلی اور خوف و دہشت کا یہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ اگر ناکام اور نامراد واپس جا چکے ہیں لیکن یہ ابھی بھی اپنے خیموں میں، مورچوں میں موجود ہیں، یعنی اگر کفار کی ٹولیاں دوبارہ لڑائی کی نیت سے واپس بھی آ جائیں تو منافقین کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر جانے کی بجائے باہر صحرا میں بادہ نشینیوں کے ساتھ ہی رہیں اور وہیں لوگوں کی بابت پوچھتے رہیں کہ محمد اور ان کے ساتھی ہلاک ہوئے یا نہیں، یا کفار لشکر کامیاب رہا یا ناکام ہوا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، اور البتہ تمہارے لیے اللہ کے رسول نمونہ اچھا ہے، واسطے اس کے جو ہو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی، اور یاد کرے اللہ کو بہت زیادہ۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور جب دیکھا مومنوں نے گروہوں کو، کہنے لگے یہ ہیں وہ جو وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور نہیں بڑھا ان کو مگر ایمان میں اور سوم دینے میں۔ یعنی منافقین نے تو دشمنوں کی کثیر تعداد اور حالات کی سنگینی دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جو ہے وہ فریب ہے، لیکن اہل ایمان نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا وہ سچا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یعنی حالات کی شدت اور ہولناکیوں نے ان کے ایمان، جذبہ اور اطاعت اور تسلیم و رضا میں مزید اضافہ کر دیا۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ایمان لانے والوں میں سے کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا جو انہوں نے وعدے کیے اللہ سے، انہوں نے سچ کہا، اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے اس پر، ان میں سے بعض ایسے ہیں وہ جو ہیں جو پوری کر چکا اپنی نظر، اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ منتظر ہیں اور نہیں بدلا انہوں نے بدلنا یعنی اپنا عہد۔ یعنی یہ آیات بعض صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اس موقع پر جان نثاری کے جوہر دکھائے، اور ان میں سے بعض صحابہ کرام وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے عہد کر رکھا تھا کہ آئندہ کوئی بھی معرکہ پیش آئے تو وہ اس میں
بھرپور حصہ لیں گے۔ نحبہ یعنی عہد، نظر یا موت۔ ان صادقین میں سے کچھ نے تو اپنا عہد یا نظر پوری کرتے ہوئے جامع شہادت پائی، اور ان میں سے بعض جو ابھی شہادت کے سے ہمکنار نہیں ہوئے تھے اور اس شوق میں جہاد میں شریک ہوتے تھے اور شہادت کے آرزو مند تھے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، او تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا اور عذاب دے منافقوں کو اگر وہ چاہے، یا یتوب علیہم یا ان پر مہربان ہو جائے ان پر، یعنی انہیں قبول اسلام کی توفیق دے دے۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور پھیر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ساتھ ان کے غصے کی، نہیں انہوں نے پائی کوئی بھی بھلائی، اور کافی ہے اللہ مومنوں کو جنگ میں، اور ہے اللہ تعالیٰ قوت والا زبردست۔ یعنی 1 مہینہ تک خندق کے آس پاس فوجیں موجود رہیں۔ مومنوں کی یہ آزمائش تھی۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، یعنی جس غصے سے وہ حملہ آور ہوئے تھے اسی غصے سے وہ واپس پلٹ گئے۔ لم ینالوا خیرا، یعنی پھر نہ دنیا کا مال و متاع ان کے ہاتھ لگا اور نہ ہی آخرت کا اجر و ثواب کے وہ مستحق ہوئے۔ مسلمانوں سے ان کو لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے مومنوں کی مدد فرمائی۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور اس نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی ان کے اہل کتاب میں سے، ان گھڑیوں میں سے، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، اور ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور تم قیدی کر رہے تھے ایک گروہ کو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اس نے وارث بنا دیا تم کو ان کی زمینوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے مالوں کو، اور ان کی زمینوں کا نہیں پامال کیا تم نے اس کو، اور ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا۔ اب اس آیت میں غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے۔ اس قبیلے نے جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ جنگ احزاب کی واپسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے، ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے، اس لیے اب یہ بنو قریظہ کے ساتھ نپٹنا ہے، مجھے اللہ نے اسی لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے اور باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، جو کم و بیش 25 روز قائم رہا۔ بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ کو اپنا ثالث مقرر کیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، بچے اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ سن کے فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں سے اوپر اللہ کا بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔